السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام شیخ صاحب. شاہ جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی وقت بھی آنا سی کہ دوستان بندے جفی بھی پا کے پھر سے کرونا کی وجہ تو دوریاں ٹھیک. بسم اللہ آئیے. شاہ جی آپ شاعر ہیں، میزبان ہیں، رائٹر ہیں، کیا ہیں کیا آپ؟ میں شیخ صاحب بنیادی طور پہ تو جو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، میں صرف علم کا پیاسا ایک شخص ہوں اور طالب علم ہوں. اور اس طالب علمی میں جو کام مجھے سب سے زیادہ یعنی کہ علم کے جو اظہار کے ذریعے ہیں مختلف، اس میں جو سب سے زیادہ پسند ہے مجھے ذریعہ وہ ہے شاعری. لیکن سارے علم ہی کے ذریعے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ ہمارا جو کمپیئرنگ کا بھی جو کام رہا، رات گئے سے اگر آپ کو یاد ہو، اور پھر اس کے بعد سیاسی تھیٹر بھی میں کرتا تو ہمارے دوست جو تھے وہ اس کو شگفتگی سے سجا دیتے ہیں، ہمارے جو آرٹسٹ دوست ہیں. مگر میرا جو بنیادی کام تھا وہ یہی تھا کہ جو تھوڑا بہت ہم پڑھتے ہیں یا زندگی سے سیکھتے سمجھتے ہیں، یا جو چیزیں نہیں بھی سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچائیں. بنیادی طور پہ صرف ایک طالب علم اور علم کی پیاس اور جاننے کی جو جستجو ہے وہ میرا کام ہے. اور ڈرامے میں بھی آپ دیکھیے کہ جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں، مختلف، چونکہ اب ہر آدمی یہی کہتا ہے، مجھے یاد ہے اشفاق صاحب، بانو آپا، پھر امجد صاحب، پھر حسینہ، ہر عہد کا یہ خیال ہوتا ہے کہ پہلے بہت اچھا کام ہو رہا تھا، پھر ہمارے دور میں ہمیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈیٹیریٹ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ ہم نے جتنا بھی کام کیا، کوشش کی کہ اس میں سنجیدہ سبجیکٹس جو ہیں وہ آئیں. تو جتنے بھی آپ چیزیں دیکھیں جو ہم کام کر رہے ہیں، بنیادی طور پہ وہ صرف آپ کو ایک طالب علم کے طور پہ کام کرتے نظر آتے ہیں. فارمیٹ جو ہے وہ کہیں شاعری ہے، کہیں کمپیئرنگ ہے، کہیں ڈرامہ نگاری ہے. یہ بنیادی طور پہ بات. تو شاہ جی رات کے جو پروگرام تھا اس میں تو دلچسپی جس کی میوزک میں ہو وہ اس طرح کا پروگرام کرتا ہے، تو کوئی میوزک میں بھی دلچسپی آپ کی ہے؟ میں نے شیخ صاحب تقریباً 8-9 سال جب میں سرگودا شہر میں تھا، سرگودا سے میرا چونکہ تعلق ہے تو میں پڑھتا بھی تھا. میرے والد صاحب کی ایک دکان تھی، وہ تاجر تھے، تو ان کی چونکہ ارلی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میرے چچا نے کچھ عرصے ہمیں سنبھالا. پھر اس کے بعد وہ مجھے حوالے کر کے میرے، اور پھر وہ اپنے شہر چلے گئے تھے واپس. تو میں وہ کاروبار بھی کرتا تھا، اور ساتھ میں 7-8 سال میں نے کلاسیکل میوزک سیکھا باقاعدہ. یعنی کہ اب تو نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو ہارمونیم پہ کچھ بجا کے آپ کو میں دکھا دیتا. اور گانا بھی سیکھا، ووکلنگ جسے کہتے ہیں. تو ایک تو وہاں سے مجھے وہ تھی. پھر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے، پھر ادروائز جو سننے کا شوق تھا وہ بہت زیادہ تھا. پھر خصوصاً رات گئے نے خود اتنی تربیت کی. مثلا آپ اندازہ کیجئے کہ میرے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، اگر کسی نے دیکھا بھی ہو وہ پروگرام، کہ استاد فتح علی خان صاحب اگر یہ کہیں کہ یعنی کہ میوزک کا ان کے کوٹ ان کوٹ ہیں، ان کی جو گفتگو تھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو میوزک کے حوالے سے جتنے کمپیئرز ہیں سب سے زیادہ آپ کی سینس جو ہے وہ میوزک کے حوالے سے اچھی ہے. تو میرے لیے تو بہت ہی بڑا یعنی کہ یہ ایک وہ ہے. تو یہ بنیادی طور پہ میوزک کا شوق بھی رہا اور سیکھا بھی. تو اور پھر کچھ رات گئے کے دوران ہم نے سیکھا، چونکہ 7-8-9 سال میرے خیال میں وہ ہم نے کیا. اور کون سا پاکستان کا ایسا جنہیں آج کی نسل جو ہے وہ جن کے بارے میں صرف سوچ سکتی ہے کہ یار یہ لوگ کبھی حیات ہوتے تھے جسمانی طور پہ اور یہ پرفارم کرتے تھے. میں نے ان میں سے بیشتر لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے، ان کی محفلیں اٹینڈ کی ہیں، میرے مہمان ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے پہلا شو جو تھا وہ اسد امانت علی خان کے ساتھ میں نے کیا تھا. اور اتنا خوبصورت وہ انسان تھا، اس قدر شاندار انسان، اپنے گانے میں بھی، اپنے رکھ رکھاؤ میں، اپنے لباس میں، اپنے بیہیویئر میں. تو پھر فتح علی خان صاحب ہیں، پھر بے شمار کون سا ایسا گویہ ہے سب کانٹیننٹ کا تو خیر نہیں، چونکہ انڈیا کے تو بہت ہی کم لوگ آئے. اپنا جو ہنس جی جو ہیں وہ آئے تھے. باقی ہمارے تو سارے ہی فتح علی خان صاحب حیدرآبادی جو تھے وہ بھی، اور بڑے بڑے گانے والے حمیرہ چنّا کیا اور سائرہ نسیم کیا، سارے لوگ آتے رہے. تو نیچرلی پھر آپ کا کان جو ہے وہ خود بخود پھر ٹرین ہو جاتے ہیں، سریلے ہو جاتے ہیں. تو آپ نے آغاز کیسے کیا؟ مطلب آپ ایک کاروباری شخصیت کے بیٹے تھے، پھر آپ نے بتایا کہ آپ خود بھی کام کرتے رہے، تو اس طرف آئے کیسے؟ کوئی فیملی میں اور تھا، لکھنے کا شوق تھا کسی؟ جی میرے نانا جو تھے، میری والدہ بتاتی، میں نے تو انہیں نہیں دیکھا، میری والدہ بتاتی کہ وہ شاعر تھے، باقاعدہ شعر کہتے تھے. میرے پاس کوئی نمونہ بھی ان کے کلام کا نہیں ہے اس طریقے سے، لیکن وہ باقاعدہ شعر کہتے تھے. میری والد کی ڈیتھ ہوئی میں 8 سال کا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے شیخ صاحب زندگی کا پہلا شعر جو ہے وہ اسی عمر میں کہا تھا. اور اس سے پہلے جو چیز مجھے یاد ہے میرے حافظے میں، کہ میں کبھی جیسے ہوتا ہے کہ گھر والے لے جاتے ہیں، کبھی آتے جاتے دکان پہ ذرا کوئی ابا جی کو پیسے مل جائیں گے. میں 8 سال سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہوں، شاید جب میں 4 یا 5 یا 6 سال کا ہوں گا. مجھے ایگزیکٹ سن یا عمر کا وہ یاد نہیں، لیکن مجھے واقعہ یاد ہے.
تو آپ تو میرے خیال میں مجھ سے چھوٹے ہوں گے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں اور ایک آدھ شاید کوئی اخبار اور تھا، اور غالباً میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو بچوں کے نا مختلف ایڈیشنز آیا کرتے تھے. مطلب ایک دن کا آتا تھا، ایک دن کا آتا تھا، ایک دن کا آتا تھا، ایک دن کا آتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ میں اپنے والد سے کہتا تھا کہ جس دن بچوں کا ایڈیشن آیا کرے وہ والا اخبار اس دن منگوا لیا کرے. تو مجھے کہانیاں بھی لکھنے کا اس زمانے سے شوق تھا، لیکن پہلا شعر جو میں نے کہا وہ مجھے یاد ہے کہ وہ میں نے 8 سال کی عمر میں کہا تھا. تو شروع سے ہی جیسے اللہ تعالیٰ سب کو کوئی صلاحیت دے کے بھیجتا ہے، بعض لوگ ساری زندگی اس کو ایکسپلور کرنے میں لگا دیتے ہیں، بعض دریافت ہی نہیں کر پاتے کہ ان کے اندر کیسے خزانے باری تعالیٰ نے. جیسے ہمارے ہاں کتنی سرزمین ہے، ہم کہتے ہیں بلوچستان کی سرزمین میں خزانے چھپے ہیں، مگر آپ دیکھیے کہ ہم کیسی قوم ہے کہ ہم نے اسے کبھی اس سے فائدہ ہی نہیں ہم نے اٹھایا. تو ایسا میرے خیال میں انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو میرے خیال میں مجھے جو صلاحیتیں اس نے دی تھی بنیادی طور پہ، میں تو نہیں کہہ رہا کہ بہت خزانے اس نے دی، لیکن میں تو اس کی بہت قدر کرتا ہوں، اور کسی بھی شخص کے لیے جو اس کا ہنر ہے وہی اس کا بنیادی طور پہ خزانہ ہے. تو مجھے یہی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ دے کے بھیجا گیا تھا. اور اچھی چیز یہ ہوئی کہ میں نے ڈے 1 سے ہی اس کو ایکسپلور کر لیا بہت ابتدا میں، کہ میرا رجحان جو ہے وہ شعر کی طرف ہے، وہ کہانی لکھنے کی طرف ہے، وہ ہسٹری کی طرف ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے، آپ اندازہ کیجئے کہ مجھے زندگی میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ میں CSS کر لوں یا میں PCS کر لوں یا میں فلانا کام کر لوں یا فلانا کام کر لوں. اور اس زمانے میں شیخ صاحب یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی پیسے ملتے تھے، یعنی کہ جو کام ہم کر رہے تھے دور دور تک یہ نہیں تھا کہ کچھ چینلز آ جائیں گے یا کوئی پیسے آ جائیں گے. یعنی کہ ہمارے جس کام سے ہم منسلک تھے، جب میں نے بھی شروع کیا تو ہمارے سامنے تو اشفاق احمد تھے، منو بھائی تھے، ہمارے سامنے تو یہی لوگ تھے. اور ان سب کی زندگی جو تھی وہ آپ جانتے، میں تو نہیں کہوں کہ قسم پرسی میں گزری، مگر کوئی مالی لحاظ سے کوئی بڑی خوش قسمت نہیں تھی. مگر یہ تھا کہ ہمیں لگتا تھا کہ اپنے حصے کا جو کام ہے، وہ جو سرخوشی ہوتی ہے کہ آپ کو جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں. تو ہم نے بھی اسی نیت سے شروع کیا تھا. یہ جو مالی آسودگی ہے یہ تو بعد میں پھر حالات، یہ جو میڈیا بہتر ہوا تو ہو گئی. تو شاہ جی کوئی اچھی سی چیز سنائیں آپ. میں آپ کو شیخ صاحب نہیں تازہ چیز سنا دوں. تازہ چیز بالکل تازہ سنا دیتا ہوں. یا چلیں، یہ جو چونکہ بات ہو رہی تھی اس کی، یہ جو کہ نظریاتی جو لوگ تھے، تو ہم بھی نظریاتی لوگ تھے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار ایسے کو پیسے کا بتا رہا ہوں، کانسیپٹ ہی نہیں تھا. کیونکہ آپ PTV کے لیے اگر کام کریں گے تو کیا آپ کو پیسے مل جائیں گے، اور اسکرپٹ کا کیا مل جائے گا. یا اخبار میں بھی اس زمانے میں یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 10-15 ہزار 5 ہزار یہ ٹوٹل اس کی وہ ہوتی تھی. تو اپنا، جبکہ مجھے یاد ہے کہ اس سے کہیں زیادہ پیسے ہمارے دوست جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم CSS کر لیں گے یا پروفیشن اختیار کریں گے تو پاور بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. ہم نے تو کبھی اس کا تصور ہی نہیں کیا تھا. یہ بھی تصور نہیں تھا کہ اس فیلڈ میں کامیاب ہو جائیں گے تو شاید کوئی نام ہو جائے گا. ہاں کام کریں گے، لیکن میں بنیادی طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کام اپنی یوتھ دیکھتی ہے بعض اوقات ہماری چیزیں، آپ کا بھی پروگرام دیکھتی ہے کہ کام وہ کرنا چاہیے شیخ صاحب جس میں آپ کا من راضی ہو. باقی ساری چیزیں جو ہے زندگی میں وہ بائی پروڈکٹ ہوتی ہیں. مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ بھی ملے، مثال کے طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فیم عطا کیا ہے اس ملک میں، جو محبتیں عطا کی، اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی کمی بھی ہوتی، مگر وہ جو اطمینان تھا اپنی مرضی کا کام کرنے کا، وہ تو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا تھا. وہ خوشی تو کوئی نہیں چھین سکتا تھا. تو وہ اصل چیز ہوا کرتی ہے. تو نظریاتی حوالے سے میں ایک چیز آپ کو سنا دوں. جبر کا موسم کب بدلے گا؟ جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا. جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا. ساری عمر یہ آس رہی وہ، ساری عمر یہ آس رہی وہ، اب بدلے گا، اب بدلے گا. ساری عمر یہ آس رہی وہ، اب بدلے گا، اب بدلے گا. محکوموں کو ملے گی شاہی، محکوموں کو ملے گی شاہی، ایک دن سب کا سب بدلے گا. محکوموں کو ملے گی شاہی، ایک دن سب کا سب بدلے گا. اور میری عمر تو بیت گئی وہ، میری عمر تو بیت گئی وہ، اب کیا اپنا ڈھب بدلے گا. جبر کا موسم کب بدلے گا؟ ہم بدلیں گے تب بدلے گا. واہ، بہت اچھی. تو یہ موجودہ حکومت کچھ بدل پائے گی، کیا لگتا ہے آپ کو؟ میرے خیال میں حد ہو گیا ہے اپنا، حد ہو گیا ہے اور مشکل ہے. اس لیے کہ اب وہ 6 مہینے کی بھی بات چل رہی ہے، لیکن 2 سال کے تجربے نے، مشاہدے نے بتایا ہے کہ آپ کو یہ جو کام ہے جہاں بانی کا، یہ ہم سمجھتے رہے، لوگ سمجھتے رہے کہ آتا ہے،
لیکن دیکھنا زندگی ہے, آپ نئے نئے, پوری دنیا تجربات کرتی ہے, پوری دنیا تجربات سے گزر رہی ہے, جو کامیاب ممالک ہیں وہ بھی تجربات سے گزر رہے ہیں. تو ایک تجربہ تھا, بیشتر لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی آدمی جو اپ رائٹ ہے اور اگر ایماندار ہے اور کمیٹڈ ہے اور اس کے کوئی اس کے ہمارے سامنے مثالیں نہیں ہیں کہ اس کی کوئی اقربا پروری کی کوئی اس کی مثالیں ہوں, تو ہم سب یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے بہت اچھے رزلٹ جو ہیں وہ آئیں گے. ہم تو ان میں سے ہیں نا جنہوں نے تبدیلی کو 100% سپورٹ کیا اور بمانگے دوہل سپورٹ کیا. سو بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی تانے بھی مارتے ہیں, تو بھئی تانے کے مارے تو کسی مقصد کے لیے تو نہیں کیا تھا, کسی مقصد ذاتی مقصد کے لیے نہیں کیا تھا, اسی لیے کیا تھا نا کہ یار لوگوں کو ایک ایسا ملک جس میں قانون کی حکمرانی ہو, ایک ایسا ملک جس میں مساوات ہو, ایک ایسا ملک جس میں یکساں اپرچونٹی سب کے لیے ہو, ایک ایسا ملک جس میں یہ نہ ہو کہ ایک آدمی جو ہے وہ جب جانے لگتا ہے یا اس کا بڑھاپا آ رہا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو, دوسرا آدمی اپنے بیٹے کو, کوئی بادشاہت تو نہیں ہے, اسی لیے سپورٹ کیا تھا. تو لیکن اب یہ جو تجربہ ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ یہ 3-4 چیزیں جو ہیں یہ کافی نہیں ہوتی ہیں ملک چلانے کے لیے. دوسرے میرا ذاتی خیال یہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کا جو مزاج میں, میں اگر بہت ہی سافٹ لفظ میں بھی کہوں تو یہ ہے کہ جتنی توجہ انہیں گورننس کی طرف دینی چاہیے تھی, اس سے زیادہ توجہ جو ہے انہوں نے لوگوں کو سیاسی, میں انتقام کا لفظ میں کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ 100% یہ سمجھتے ہوں گے کہ احتساب کے اس پہ دیا, ایک کسی کو ذمہ داری دے دیتے, اس کے بعد تمام طرف آپ اندازہ کریں نا, ایک آدمی اگر انسانی ذہن کی کتنی کیپیسٹی ہو سکتی ہے, بہت بڑا برین بھی ہو, لیکن اگر آپ کو یہ لگے کہ 24 گھنٹے اپنی گفتگو میں بھی, پریس کانفرنس میں بھی سارا وقت جو ہے وہ صرف اس میں لگا ہوا ہے کہ کون پکڑا گیا کون نہیں پکڑا گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ باقی طرف تو کوئی توجہ وہ دینے کے لیے اس کے پاس نہ وقت ہے نہ وہ سوچ رہا ہے. اچھا شاہ جی, جو پہلا دور تھا وہ کچھ اس سے بہتر تھا, ان کو دیکھ کے تو یہ لگتا نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی یعنی کہ وہ نہیں ہے نا, اپنا ایک چیز روشن کی طرح آیا ہے. پچھلا دور جو تھا وہ اس سے بہتر تھا, مگر جب ہم ان پر اگر اب تنقید کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل ہی اس کو خراب کر دیا, اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ اس دور کی جو خرابیاں تھیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ اس دور کو آپ دوبارہ لے آئیں اور وہی جو ساری اقربا پروری جو ہے اور وہی جو بادشاہت جو ہے اور وہی جو پورا ٹبر جو ہے وہ بٹھا دیا جائے. اصل میں آپ کو بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ بات, مجھے تو ان سے بھی زیادہ گلا سچی بات یہ ہے کہ پچھلے دور والوں سے ہی ہے. اس لیے گلا ہے کہ اگر آپ کو موقع ملا تھا اور ایک کام نسبتاً آپ کو آ بھی گیا ہے تو یار ایمانداری سے کیوں نہیں ادارے اسٹیبلش کرتے. آپ بہت تنقید کرتے ہیں ہم اوپر, آپ نے سیاسی انسٹیٹیوشنز کو کیوں نہیں ڈیولپ کیا, آپ نے سیاسی پارٹیوں کو ایک مضبوط اداروں کے طور پہ کیوں نہیں بنایا, ایسے ادارے جہاں دوسرے بچے جو ہیں وہ بھی سامنے. آپ اندازہ کریں کہ 6 مہینے کے لیے غالباً یہ آئے تھے عباسی صاحب, لیکن کتنا بہترین نظام کو جو ہے وہ چلا رہے تھے. مگر اگر میاں صاحب یہ سوچتے ہیں کہ صرف ان کی فیملی جو ہے ان کا ہی حق ہے یعنی کہ اس ملک پہ حکمرانی کا, اور وہ جائیں گے, اس کے بعد مریم بی بی آ جائیں گی, اس کے بعد صفدر نہیں کیا نام ہے ان کے صاحبزادے کا, اپنا جنید آ جائے گا, جنید صفدر ہے وہ آ جائے گا, اس کے بعد پھر کوئی اور آ جائے گا, ادھر سے یا تو بلاول آئے گا. آپ اندازہ کریں کیسا پولیٹیشین, کیسا بڑا برین, چودھری اعتزاز احسن جیسا, مولا بخش چانڈیو جیسا, اتنے جینون لوگ ہیں. آپ ان سے بات کریں ٹی وی کی اسکرین پر تو یہ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو سیاسی اس پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے, مگر یہ جینون اسکالرز ہیں. آپ قمر زمان کائرہ سے بات کریں, آپ یعنی کہ آف کیمرہ آپ بات کریں, مولا بخش چانڈیو صاحب سے بات کریں, آپ بات کریں چودھری اعتزاز احسن صاحب سے بات کریں, مگر ایک ایسا نوجوان جو 23, 24, 25 سال کا نوجوان ہے, صرف اس لیے کہ اس کو وراثت میں ایک پارٹی جو ہے وہ مل گئی ہے اور وہ باقی لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. ہمارا تو اس کے اوپر بنیادی طور پہ وہ تھا, اس لیے کہ یہ روک دیتا ہے, یہ تو بادشاہت کی طرف جانے والی بات ہے. تو لیکن بہرحال ایک لمبی کہانی ہے دکھوں کی. جی ریکارڈنگز کے علاوہ کیا مصروفیت ہوتی ہیں گھر میں, کیا کرتے ہیں؟ میری شیخ صاحب بس ریکارڈنگ کے علاوہ میں بہت کم جیسے کہنا کہ میری سماجی مصروفیت کو بہت زیادہ نہیں ہے. بس پرانے دوست جو ہیں ان سے وہ ملنے آ جائیں, میں چلا جاؤں. باقی لکھنے پڑھنے کا کام ہے تو 8 گھنٹے 10 گھنٹے تو پتہ ہی نہیں لگتا. اب تو 20-30 سال پرانی عادت ہے, تو بس لکھنا پڑھنا. اور پھر یہ ہے کہ ٹی وی پہ بھی اپنی وہ چیزیں جو جن کا تعلق لازم بات ہے, وہ ڈاکومنٹریز ہیں یا اب یہ سہولت ہوئی ہے, بلکہ لوگوں کے لیے بھی یقیناً وہ دیکھتے ہیں, اس میں فلمیں بھی ہیں, ڈرامے بھی ہیں,
مگر اس پہ ہسٹری کے اوپر، ورلڈ ہسٹری کے اوپر بھی بہت کچھ ہے. تو یہ 2-3 مصروفیت میجر کام کے حوالے سے. باقی تو فیملی ہے، بچے، والدہ، بیگم صاحبہ. تو بیگم صاحبہ آپ کی لکھنے پڑھنے سے کتنی محبت کرتی ہیں؟ بیگم صاحبہ جو ہے وہ کرتی ہے، مجھ سے بھی کرتی ہیں اور میرے لکھنے پڑھنے سے بھی کرتی ہیں. اور اب چونکہ شادی کو 20 سال ہونے کو آ رہے ہیں، پہلے بہت اچھا لگتا تھا کہ بھئی یہ ایسا کام کرتا ہے جس میں یہ گھر سے نہیں نکلتا ہے. اب کبھی کبھی میرا خیال ہے کہ وہ سوچتی ہوں گی یہ بھی کسی اپنا بینکر کی طرح سویرے نکل جاتا، پھر رات 8 بجے آتا تو بہتر سی. کیونکہ میں گھر میں ہوتا ہوں تو لازمی بات ہے کہ کبھی آپ کو چائے کی بھی طلب ہے، کبھی کافی کی طلب ہے، کبھی یہ ہے، کبھی وہ ہے. ویسے میں کچن میں نہیں جاتا، ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا میں. جیسے اس کو اجازت ہے جو کچھ بھی بولنے کی، مجھے نہیں ہے گھر میں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ کرتی ہیں، دونوں سے کرتی ہیں. شاہ جی یہ مور وغیرہ اور کچھ پرندے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ان سے محبت ہے جانوروں سے، پرندوں سے؟ اصل میں دیکھیے نیچر جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو، صرف شاعر کی میں بات نہیں کر رہا، کوئی بھی جو شخص ہے اس کو نیچر سے محبت نہ ہو. اور چونکہ اسی دھرتی سے آپ کو پتہ ہے ایک پوری فلسفی ہے، وہ یہ ہے کہ مختلف طرح کے وہ ہے نا. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے، ہمارا تو عقیدہ کہ بھی حضرت آدم اور اماں حوا سے ہماری نسل جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، ایک ہمارے پاس ہوا. لیکن بہت سارے اور جو دنیا میں جو مختلف عقائد بھی ہیں، ریسرچز بھی ہیں اپنی. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو نباتات تھے، یہ جو پودے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی جو اعلیٰ ترین فارم تھی وہ جو حیوانات ہیں ان کی ادنا ترین فارم تھی. اور پھر حیوانات کی جو اعلیٰ ترین فارم تھی وہ انسانوں کی ادنا ترین فارم بنی، اور پھر کرتے. سو آپ مانیں یا نہ مانیں، اس فلسفے کو نہ بھی مانیں، تب بھی یہ نیچر آپ کے ارد گرد ہی ہے، یہ آپ سے ہے اور آپ اس سے ہے. مطلب میرا تو سچی بات ہے، کبھی کبھی دل یہ کرتا ہے کہ آپ کسی جنگل میں، آپ کو تھوڑا سا یہ بھیڑیوں سے اور شیروں سے اگر حفاظت کی کوئی سہولت مل جائے تو جنگل میں انسان گھر بنا لے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد مجھے بہت پسند ہے. سرگودا کے بعد اگر کوئی شہر جو ہے، اب اس شہر نے تو ہمیں اتنا اللہ کے طفیل سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، لاہور نے، کہ اس سے تو محبت آپ کے سمجھیے کہ میرے تو ایمان کا حصہ ہو گئی ہے ایک طرح سے لاہور شہر سے محبت. ورنہ جو دوسرا شہر مجھے پسند ہے وہ اسلام آباد ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جنگل میں رہنا شروع کر دیا. نیچر کی خوبصورتی آپ دیکھیے. آپ سونے مثلا میں دبئی کبھی جاؤں یا اور بھی کئی ایسے اس میں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، کیا 150 منزلہ بلڈنگ ہے، آپ 1 یا 2 مرتبہ کے بعد اسے وزٹ نہیں کر سکتے. مگر آپ یقین جانیے کہ جیسے یہ درخت ہے جو میرے عقب میں، آپ کے عقب میں ہے، یا یہ جو مور ہے، اس کو آپ گھنٹوں دیکھ سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. کچھ ایسا ہے نیچر کے اندر جو آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اور میرا تو، آپ اس کی بات کر رہے ہیں، آپ کو شاید حیرت ہو کہ میں دنیا میں جہاں ٹریول کرتا ہوں، میرے بچے جائیں نہ جائیں، میں سب سے پہلے اس شہر کے، چاہے آسٹریلیا ہو، وہاں کا بھی جو ترنگا زو ہے وہاں بھی گیا ہوں، میں زو جاتا ہوں سب سے پہلے. اور آج بھی بالکل ایک بچے کی طرح میں وہاں کے جو جانور ہیں، جو بندر ہیں، جو تتلیاں ہیں، اس لیے کہ تتلیوں کی بھی کچھ جگہ، لندن میں ایک جگہ وہ ہے، انہوں نے تتلیوں کا ایک پورا وہ بنایا ہوا ہے. سانپ آپ دیکھیں کس قدر، وہ منیر صاحب کا سانپوں سے ایک رومانس تھا، وہ حقیقتاً تھا. اگر آپ اس کے زہر کو تھوڑی دیر کے لیے مائنس کر دیں، تصور کریں کہ یہ زہر نہیں ہے، تو وہ خوبصورت جانوروں میں سے ایک آپ کو نظر آئے گا. لیکن چونکہ ہم صرف زہر پہ غور کرتے ہیں، اس کے زہر کا خوف ہم پہ غالب ہے، سو ہم اس کے حسن کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. جیسے ہم بہت سارے لوگوں کے حسن کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کا زہر کا ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، وہ کب ڈس جاتے ہیں، کب چڑھ جاتا ہے. یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے. اسی طریقے سے تتلیوں کا میں نے آپ سے ذکر کیا. پھر یہ جو مچھلیاں ہیں، کبھی آپ انہیں غور کیجیے گا، جو چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں بالکل جو منی سی ہوتی ہیں، آپ اگر دیکھیں تو جو آپ نے دیکھا جو خواتین آئی لیشز وغیرہ لگاتی ہیں، مجھے نہیں پتا انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے، مگر آپ اگر مچھلیوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قدرت نے ان آنکھوں کے گرد باقاعدہ 3 لائنیں جو ہیں وہ لگائی ہوتی ہیں، بلو، اپنا گولڈن اور گرین. تو آپ اس کو باریکی سے دیکھیں تو آپ تو ساری زندگی دیکھتے رہیں نیچر کو. نیچر جیسی تو خوبصورت چیز ہی نہیں ہے کوئی. شاہ جی میوزک کیسا سنتے ہیں اگر گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوں تو؟ مجھے میوزک ہر طرح کا پسند ہے. مطلب رفیع صاحب، کشور کمار صاحب، ہیمنت کمار، پھر بیگم اختر، نصرت فتح علی خان صاحب، بڑے غلام علی خان صاحب، برکت علی خان صاحب. تو نیم کلاسیکل بھی، ٹھمری بھی، خیال بھی، ترانہ بھی، اور پھر گیت بھی.
پھر جگجیت صاحب بھی، جیسے جگجیت صاحب کے حوالے سے سب سے جو خاص بات یہ ہے کہ ان کی جو سلیکشن تھی کلام کی وہ بہت شاندار تھی، لیکن ایکچولی وہ بہت بڑے گویے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر مہدی حسن اور غلام علی خان جیسا تو پھر کوئی پیدا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو یہ سبھی سن لیتے، ایون نئے لوگوں میں بھی جو لوگ اچھا گاتے ہیں، ایون جیسے یہ جو آپ کا یہ کہلاتا ہے مطلب ماڈرن جیز میوزک جو ہے ہمارے یہاں جو مکس ہوا ہے وہ بھی مجھے اچھا لگتا ہے، اگر اچھا کسی نے گایا سر میں جو بھی چیز ہے وہ اچھی لگتی ہے آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. تو شاہ جی کھانے کا بھی شوق رکھتے ہیں کیا؟ کھانا گھر میں بیگم صاحبہ بنا کے اسپیشلی؟ لاہور شہر میں ہر وہ جگہ جو کسی کشمیری بٹ کو پتا ہو سکتی ہے کہ اتھو چنگا کھانا مل رہا ہے وہ مینو بھی پتہ ہے. اچھا. ہاں تو بس یہ ہے کہ مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں 4 روٹیاں جو ہے یا 3 روٹیاں کھا جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ وہ کہاں سے اچھی چیز ملتی ہے اپنا وہ ساری ہم نے مارک کی ہوئی ہے، اور لیکن کم کھاتا ہوں میں، لیکن جسے کہتے ہیں کہ خوش ذائقہ اپنا اچھا ذائقے کا بہت وہ ہے. مطلب کھانا اگر ذرا سا بھی مناسب نہ ہو تو پھر میں آپ یقین جانیے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بس ٹھیک ہے اگر 1-2 لقمہ لے کے چھوڑ دیا کوئی بات نہیں، تو اگلی بار نیکسٹ ٹائم اچھا ہوگا تو پھر کھائیں گے دوپہر میں یا شام کو، یا یہ ہے کہ پھر وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت پھل ول سے یا سبزی سے گزارا کر لیا، لیکن پکا ہوا کھانا میں تبھی کھاؤں گا جب وہ بہت اعلیٰ بنا ہوگا. تو زندگی میں جو زندگی کا گاڑی ہے اس کو چلانے کے لیے اس شاعری کے علاوہ لکھنے کے علاوہ کوئی بزنس بھی کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے تو ایک تو میرے والد صاحب کی جو دکان تھی وہ پراپرٹی کچھ تھیں، ایسا تو نہیں تھا کہ بہت یعنی کہ جیسے کہ یہ کہ بہت ہی عمارت تھی، لیکن یہ کہ بہت آسودگی تھی الحمدللہ، کوئی نہیں کہ جیسے کہ یہ کہ کسی قسم کی کبھی کسی چیز کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی مہربانی رکھے مالی لحاظ سے کبھی وہ نہیں تھی، کیونکہ تاجر تھے، ایک اچھا ان کا سیٹ اپ تھا اپنا. اور مجھے یہ ہوا کہ کچھ تو وہ سہولت تھی، کچھ یہ ہے کہ میرے مزاج میں بہت زیادہ مجھے کبھی بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ دیتا رہے، بڑی اس کی مہربانی ہے، لیکن کبھی بھی پیسے کے پیچھے، چیزوں کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے میں کبھی بھی نہیں بھاگا. اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کا شکر ادا کیا اور پھر اس میں خوش ہوئے. تو تیسرے یہ کہ میں تو ایسا بلیسڈ ہوں جو سب کانٹیننٹ کی پوری تاریخ میں میرے خیال میں شاید ہی کوئی دوسرا ادیب جو ہے وہ اتنا بلیسڈ ہوگا، کیونکہ آپ اندازہ کیجیے نا کہ تقریباً آلموسٹ اب 96-7 سے لے کے اب تک آلموسٹ 3 ملین 30-35 لاکھ کے قریب کاپیز جو ہیں وہ میری کتابوں کی بکی ہیں، جو کہ ویسٹ میں بھی ایک آپ سمجھیے کہ جب آپ 1 ملین کو کراس کرتے ہیں تو ایک ریکارڈ ہوتا ہے اور ایک بڑی بات ہوتی ہے. تو مجھے تو بہت ہی یعنی کہ کیا کسی بزنس مین کو میرے خیال میں کسی کاروبار نے، اب ایسا تو نہیں کہ میں بہت ہی اوپر کے بزنس مین کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ بہت ہی اعلیٰ جس میں آپ بہت ہی آرام سے آپ اپنا زندگی کی جو ضروریات ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کر سکیں. بہت مجھے تو شاعری نے بہت کچھ دیا، اتنا عزت اور پیار جو دیا سب سے بڑی چیز تو وہی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مالی آسودگی بھی بہت دی اس کو. بچوں میں کوئی ہے جو آپ کے اس کام کو لے کے چلے گا؟ مجھے اپنی بیٹی سے بہت امید ہے، اس کی جو انگلش لٹریچر اس نے رکھا ہے کالج میں، اور میں اس سے کہتا ہوں وہ لکھتی نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ لکھ سکتی ہے، اس کا ایکسپریشن بہت اچھا ہے، جو کبھی کبھی اگر مجھے لکھنے اس کی چیز تحریر مجھے میری نظر سے گزرے. انگریزی کا ایکسپریشن بہت ہی اچھا ہے اس کا، اردو اتنی اچھی نہیں ہے جو میرے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہے اور اس کو بھی ہونا چاہیے لیکن انگریزی اس کی بہت اچھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کی سوشو پولیٹیکل جو اویئرنیس ہے چیزوں کے بارے میں، پولیٹیکلی کریکٹ ہونا بھی بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لائف میں. ابھی شی از ٹو ینگ، لیکن بہت ساری چیزوں کے بارے میں اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کلیئرٹی ہے، وہ بعض اوقات مجھے بڑا سرشار کرتی ہے کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، لیکن چونکہ نیچرلی شروع سے پڑھتی رہی ہے تو اس کی وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اگر لکھے تو نام بھی پیدا کر سکتی ہے، اور اس سے بھی بڑی بات جو ہمیشہ میرے نزدیک رہی ہے کہ کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے سوسائٹی. اس کی کچھ چیزیں وسیع اس سے چھپا لی ہم نے، اس کی کچھ چیزیں وسیع اس سے چھپا لی ہم نے،
آخری سانس تلک پھر وہ سنبھالی ہم نے. تیرے بارے میں بہت رات گئے تک سوچا, تیرے بارے میں بہت رات گئے تک سوچا, اور پھر نیند کی 2 گولیاں کھا لی. شاہ جی آپ کو بھی کرونا نے اپنی لپیٹ میں لیا؟ جی 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 میں وہ اس دن اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا جو بھی اس قسم کی جیسے ڈینگی آیا تو شروع کے لوگوں میں ہمیں ہوا تو, لیکن اللہ کا شکر ہے ٹھیک رہا. مطلب ایک تجربہ ہے, اللہ نے مہربانی کی, بہت زیادہ تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا, بہت اللہ کا احسان رہا. تو کرونا کی جو حکومت نے لاہ عمل بنایا, جو حکمت عملی تھی, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو لوگوں کو 11,000 روپیہ 12,000 روپیہ دیتے رہے اور مالی طور پہ کافی پریشانیاں لوگوں کو رہیں. دیکھیں میرے خیال میں سچی بات یہ ہے کہ بات تو ٹھیک کرنی چاہیے. لگتا یہ ہے چونکہ پوری انسانیت کے لیے جو 7.5-8 ارب کی آبادی ہے, اگر اس کے لیے ایک نیا تجربہ تھا. بالکل ایسی تھا جیسے انسانیت ایک دم سے کسی غار میں داخل ہو گئی ہے اور اس کے بعد آپ کو اندھیرا ہے, اس میں ٹٹول کے رستہ جو ہے وہ تلاش کرنا ہے. حتمی طور پہ کوئی ایکسپیرینس آپ کے پاس نہیں تھا, اس سے پہلے کوئی اس کی مثال نہیں تھی کہ اس قسم کی صورتحال میں ایسے گنجان آباد اب جب شہر ہو چکے ہیں کیا آپ لاہ عمل اختیار کریں گے. تو میرے خیال میں 2 ہی چیزیں امپورٹنٹ تھیں. ایک یہ تھی کہ آپ مل بیٹھیں اور اجتماعی دانش جو ہے اس کے ساتھ ایک فیصلہ کریں. اجتماعی دانش میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مثال کے طور پہ ایک گھر میں 4 بھائی ہیں, چاروں مل کے اگر فیصلہ کرتے ہیں, کوئی نقصان بھی اگر ہوتا ہے تو نقصان کی تکلیف اذیت ضرور ہوتی ہے, مگر اس نقصان کی اذیت کم ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے یار اسی فیصلہ کیتا سی, اسی بہترین فیصلہ کیتا, مجاہد صاحب نے بھی لے لیا, مینوں بھی لے لیا, اینوں بھی لے لیا, انہوں بھی لے لیا آن بورڈ, جڑے بھرا مخالف نے انہوں بھی لے لیا. اس تو بعد ایک مشکل سی اسی فیصلہ کیتا, غلط ہو گیا, کچھ رزلٹ ٹھیک نہیں آئے, لیکن اسی سب نے مل کے فیصلہ کیا. جو ہمیں حکومت کے رویے میں نظر نہیں آیا, ہمیں وہ جس کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے اس قسم کے کرائسس میں قوم کو. دیکھیں نا, یہ تو کرونا تو کسی ایک آدمی کا مسئلہ نہیں تھا, مولانا فضل الرحمان کا بھی اتنا ہی مسئلہ تھا, میاں نواز شریف نون لیگ کا بھی اتنا ہی مسئلہ تھا, پیپلز پارٹی کا بھی اتنا, لیکن ہم دیکھتے رہے کہ مستقل وفاق جو ہے وہ سندھ کے ساتھ الجھتا رہا, مستقل الجھتا رہا. لیکن یہ ایک بات ہو گئی, لیکن میرے خیال میں اس سے بچت پھر بھی ہماری ہو گئی, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, اور اس کی مہربانی کے پیچھے میرے خیال میں ایک وجہ یہ بھی ہے, ہمارا تو چونکہ ایمان ہے باری تعالیٰ پہ, کہ لگتا ہے کہ شاید کہیں تقدیر نے بھی سوچا ہوگا کہ یار اتنے ہی پہلے یہ لوگ مسائل میں ہیں. آپ اندازہ کریں اگر ہمارے ہاسپٹلز چوک ہو جاتے اور جو ہمارا لوگ اور بڑھ جاتے تو کیا حال ہوتا. ذرا آپ تصور کریں کہ کیا حال ہوتا, جس کے ہم نزدیک پہنچ گئے تھے. لیکن اللہ نے مہربانی کی. اب جو میں دوسری بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میرے خیال میں عمران خان صاحب کی اسمارٹ لاک ڈاؤن والی جو پالیسی تھی وہ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ثابت ہوئی, اور اس کے پیچھے غالباً مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ چونکہ بہرحال ایک درد تو تھا, انہیں تکلیف تو تھی اس بات کی کہ بھئی عام آدمی جو ہے اس کا کیا ہوگا, اور اللہ تعالیٰ دیکھیے نیتوں کے حوالے سے بھی مدد کرتا ہے. اس کرائسس کے حوالے سے ہم نے ابھی بہت تنقید کی اپنی گفتگو میں خان صاحب پہ بھی, ان کی گورنمنٹ پہ بھی, مگر اس کرائسس میں مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو پالیسی تھی اس نے قوم کو فائدہ پہنچایا ہے, اور اس سے ہماری کافی بچت ہوئی ہے. چونکہ میں خود اس کے حق میں تھا کہ بھئی لاک ڈاؤن جو ہے وہ مستقل کر دینا چاہیے, لیکن لازمی بات ہے کہ میں اور آپ جن کے گھروں میں اللہ نے تھوڑے سے دانے جو ہیں مہیا کر دیے ہیں, ان کا تو مسئلہ نہیں ہے, وہ تو شاید 15 دن, 1 مہینہ, 1.5 مہینے تک بھی برداشت کر سکتے تھے ہم. مگر وہ آدمی جو 500 روپے کماتا ہے, ذرا سوچئے کہ وہ تو دیکھیں نا, وہ تو خودکشی کرنے کو تیار ہے. وہ تو کرونا تو پھر اس کو لگتا ہے کہ وہ تو ایسے کام کرنے کو زندگی میں تیار ہے جو بالکل اس سے بھی زیادہ موت کا سامنے کرنے کے لیے تیار ہے کہ یار میں بچوں کے لیے کچھ لے کے آ جاؤں. اس کے لیے تو بالکل موت ہی ہو جاتی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو دردمندی کا فیصلہ تھا, جو ان کے پیچھے دردمندی تھی نا کہ یار عام آدمی کا کیا ہوگا, وہ فیصلہ میرے خیال میں ٹھیک ثابت ہوا. اور پھر اب ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ اللہ نے بھی مہربانی کی ہے, کیونکہ جتنے بھی اسپیشلسٹ سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دم سے ہوا کیا ہے, لیکن کوئی موسم میں تبدیلی آئی ہے, کچھ بھی آئی ہے. مگر یہ ہے کہ ہم ہر چیز تو دیکھیں نا, اگین ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم تو سائنس کو بھی ماننے والے لوگ ہیں, مگر پھر ہم روحانیت پہ بھی یقین رکھتے ہیں, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ بہت سارے فیصلے جو ہیں وہ سائنس کے ذریعے, علم کے ذریعے ہوتے ہیں, مگر بہت سارے فیصلے ایسے بھی ہیں جن کو نہ سائنس سمجھ پاتی ہے نہ علم سمجھ پاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم پہ, میرا بالکل یہ ایمان ہے کہ بہت مہربانی کی ہے اور خاص ہم پہ کرم کیا ہے. بہرحال عاشقانے رسول بستے ہیں یہاں, بہت مہربانی کی ہے مجھے لگتا ہے. ورنہ یہ جو آپ دیکھیے کہ 15-20 دن 25 دن پہلے جو صورتحال نظر آ رہی تھی وہ بہت خوفناک تھی.
شاہ جی آپ کالم نویسی بھی کرتے رہے ہیں، تو سیاست کا اور شاعری کا کوئی امتزاج بنتا نہیں ہے، مطلب کیا کس نظر سے آپ دیکھتے رہے ہیں سیاست کو؟ آپ کالم نویسی جاری ہے آپ کی؟ میں تھوڑا سا شیخ صاحب اس سے آپ کی بہت ادب سے مطلب تھوڑا تو اختلاف کرنا تو ذرا مشکل کام لگا ہے، تو لیکن میں اختلاف اس لیے کروں گا کہ ایک تاریخ ہے سیاست کی اور شاعری کی، ہمیشہ سے ایک تاریخ ہے۔ شاعر تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے سماج کی جو سیاسی جو معاملات ہیں، جو اس کے سماجی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بات کرتا ہے، اور اگر وہ مرد و زن کے حوالے سے بھی بات کرتا ہے تو یہ بھی سماج کا ایشو ہے۔ اب میں اگر کوئی شاعر سماج کے اوپر کم بات کرتا ہے یا سیاست کے اوپر کم بات کرتا ہے اور صرف محبت کی شاعری کرتا ہے تو یہ بھی تو بیک وقت سماج کا ایشو ہے نا، یعنی کہ وہ بھی تو کتھارسس آپ کو کرنا ہوتا ہے نا کسی وقت۔ تو لیکن یہ کہ شاعری تو بالکل ایک ہی وہ ہے، آپ پبلو نرودا کو دیکھ لیں، آپ فیض صاحب کو دیکھ لیں، آپ احمد عظیم قاسمی صاحب کو دیکھ لیں، آپ دیگر لوگوں کو دیکھ لیں، تو وہ تو ایک ہی اس کا وہ ہے، اور صرف شاعری پہ ہی موقوف نہیں ہے۔ ہر وہ لکھنے والا جو اپنے معاشرے کے ارد گرد نظر رکھتا ہے، جو دنیا کے نظاموں کو سمجھتا ہے، جس کی اسلامی تاریخ پہ نظر ہے، جس کی دنیا کی تاریخ پہ نظر ہے، جو مارکس کے فلسفے کو سمجھتا ہے، جو کیپٹلزم کی جو چیرہ دستیاں ہیں اس کے اوپر اگر اس کی نظر ہے تو وہ خود بخود سیاسی بھی ہو جاتا ہے اور اپنے لوگوں سے جڑ بھی جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ہی وہ ہے۔ اور شاعری میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سیاسی ایشوز کو پورے طریقے سے اس یعنی کہ جو آپ نے کسی سیاسی ایشو کے اوپر اگر بات کرنی ہے تو بعض اوقات وہ تفصیل کا متقاضی ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو بعض اوقات کالم کا یا کسی اور تحریر کا سہارا جو ہے لینا پڑتا ہے۔ تو آپ کی شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں رہیں اس دور میں جب وہ برسر اقتدار تھے، تو کن موضوعات پہ باتیں ہوتی تھیں اور آپ کو لگتا تھا کہ یہ تبدیلی ہی ان کا متبادل ہوگی؟ دیکھیے میں تو سچی بات یہ ہے کہ شہباز صاحب کی جو کارکردگی تھی پنجاب میں، اس سے ایک ذاتی طور پہ ایک لکھاری کی حیثیت سے، ایک پنجاب کے اور پاکستان کے شہری کی حیثیت سے میں کافی حد تک مطمئن تھا۔ بہت ساری چیزوں سے مجھے بھی اختلاف تھا اور ملاقاتیں جو تھیں وہ ساری بڑی خوشگوار رہیں۔ اس زمانے میں کالم لکھتا تھا اور میرا ٹلٹ جو ہے وہ لازمی بات ہے تبدیلی کی طرف زیادہ تھا اور کافی زیادہ تھا، مگر ان 3-4 ملاقاتوں میں 4 یا شاید 5 یا وہ جو 1 to 1 کبھی کبھی میاں صاحب یاد فرما لیتے تھے ناشتے کے اوپر، تو 1-2 بار سلمان بھی آ گئے اور وہ بڑی اچھی ملاقاتیں رہیں، حمزہ صاحب بھی سے بھی رہی، لیکن میاں صاحب سے خاص طور پہ زیادہ رہی۔ تو لیکن انہوں نے کبھی یعنی کہ یہ نہیں کیا تھا مجھ سے کہ وہ تبدیلی کے حوالے سے یا کسی کالم کے حوالے سے کہ انہوں نے نشاندہی کی ہوگی آپ نے غلط لکھا یا یہ کیا یا وہ کیا، اپنا جو موقف تھا وہ اس پہ بیان کرتے تھے۔ لیکن اپنے ملنے میں وہ بہت ہی وزادار آدمی تھے، یعنی کہ اتنے وزادار کہ جو آپ کو متاثر کرتا ہے، جو آپ کی لازم بات ہے رائے کو تو متاثر نہیں کرتا، رائے تو آپ کی وہی رہتی ہے۔ ہم نے اس کے بعد مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں جب واپس آیا تھا تو واپس آ کے بھی میں نے مطلب آج ان سے ملاقات ہوئی ہے، کل آ کے پھر میں نے وہی تنقید کی جو گورنمنٹ کے اوپر مجھے لگتا تھا کہ کرنی چاہیے، دیانتداری سے جو ہمیں غلط لگتی تھی۔ بلکہ سچی بات یہ ہے وانی صاحب اس زمانے میں ہوا کرتے تھے اور وانی صاحب جو تھے وہ بہت محی الدین وانی صاحب بہت ایکٹیو رکھا کرتے تھے، بہت انٹریکشن رکھتے تھے۔ مجھے حسن نثار صاحب نے ایک بار کہا تھا، حسن بھائی نے، تو میں نے کہ یار ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ملنے لگتے ہیں نا زیادہ تو ایک مطلب آج میں آپ سے ملوں، کل مجھے مشکل ہو جائے گا کہ میں اگر یہ تنقید کروں آپ کے اوپر، کیا تھوڑا سا حوصلہ چاہیے اس کے لیے، تو پھر میں نے بہت زیادہ کم کر دیا تھا، یعنی کہ انویٹیشن آتا بھی تھا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں نہ جاؤں، یہ شروع کی چند ملاقاتوں کے بعد تقریب میں بھی کم سے کم جاؤں، تاکہ یہ ہے کہ وہ آنکھوں کی حیا جو ہے وہ بیچ میں آڑے ہی نہ آئے۔ مگر وہ ملاقاتیں بہت خوشگوار تھیں اور مجھے سچی بات ہے مجھے آج بھی وہ ہوتا ہے، مثلا میرے خیال میں حمزہ سے بھی شاید کوئی 1-8 سال اسی عمر کے ہم بھی ہوں گے شاید، تو ایک طرح سے ان کے صاحبزادے کی عمر کا ایک آدمی، مگر وہ ہمیشہ یعنی کہ جتنی بار بھی میں گیا وہ ہمیشہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ تو ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے، ایک بہت ہی، اور میں کوئی ایسا کو حسن صاحب جیسا یا کوئی عبدالقادر اپنا حسن جیسا یا شاد احمد حقانی جیسا کوئی کالم نویس بھی نہیں تھا۔ مطلب میں جو کہ یوتھ کے ساتھ میرا انٹریکشن تھا، فیس بک پہ آ جاتا تھا، پاپولر تھا نسبتاً تھوڑا سا بہت کالم، لیکن یہ ہے کہ وہ بڑی وزاداری سے ملتے تھے، بہت ہی یعنی کہ، تو یہ جو ان کی چیزیں تھیں وہ مجھے یعنی کہ جسے کہ یہ قابل تحسین ہے۔ تو سردار عثمان بزدار سے ملاقات ہوئی؟ وہ آموں کی پیٹیاں آئی تھی جی ایک بار ان کی طرف سے، وہ 2 سال پہلے آئی پچھلے سال آئی تھی، لیکن میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ بھی تقریب میں 2-4 بار مجھے انویٹیشن آیا ان کی طرف سے، ان کے لوگوں کی طرف سے۔ میں نے جو بہت عرصے سے یہ چیز طے کی تھی کہ یار کم سے کم جایا جائے، میں اس وجہ سے گیا نہیں مطلب۔ اچھا، نون لیگ پہ ایک الزام ہے، خاص کر شہباز شریف صاحب کا ذکر ہو رہا ہے
کہ انہوں نے لاہور پہ بہت فوکس کیا، اور اب جو سی ایم ہیں، جو چیف منسٹر ہیں، وہ اس علاقے سے مطلب لاہور سے وہ باہر کام کرنا چاہتے ہیں، ترقیاتی کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ جنوبی پنجاب میں کام زیادہ ہو. تو کیا میں کہتا ہوں کہیں کرنے کچھ تو کریں، کچھ تو کر دو یار. کوئی اعتراض نہیں، جنوبی پنجاب ہمارا ہی مطلب ہمارے جسم کا حصہ ہے، اتنے کر دو، کتنے سے کر دو. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں ہو نہیں رہا کام؟ ایسی اطلاع میرے خیال میں اگر کسی کو کوئی یہ کہے گا کہ ہو رہا ہے تو اس کو اپنے ذہن کا بھی اور آنکھوں کا بھی علاج کرانا چاہیے. شاہ جی، آپ نے کرونا پہ کوئی نظم لکھی ہے؟ کرونا میں نے شروع میں کچھ شعر کہے تھے، وہ مجھے پوری طریقے سے سچی بات ہے میرے اس میں بھی وہ نہیں ہے. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اور وہ چیز جی سنا دیتا پلیز. ہوں. اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں، اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں، کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے نہیں. اب خاک تلک سر پہ اڑانے کے لیے نہیں، کچھ بھی تیری گلیوں میں دیوانے کے لیے نہیں. کیسے تجھے سمجھاؤں کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو، واہ. کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو، کچھ شعر میرے سب کو سنانے کے لیے نہیں. واہ. شکریہ. کیوں میری کتابوں میں انہیں ڈھونڈ رہی ہو، کچھ شعر میرے سب کو سنانے کے لیے نہیں. شاہ جی، شاعری کا اور محبت کا کوئی آپس میں تعلق ہے کہ شاعر جو ہے وہ محبت میں ناکامی، جو ہم سنتے آئے کہ محبت میں ناکامی ہو تو پھر شاعر بنتا ہے، بلکہ ایک پختہ شاعر بنتا ہے، ایسی بات ہے؟ ہاں، یہ کسی حد تک درست ہے. اصل میں دیکھیے، مثال کے طور پہ اس کو تھوڑا سا بڑا کر ہوتا کیا ہے کہ لوگ عموماً یہ سوال کرتے، عموماً لوگ جب شروع میں شعر کہنا شروع کرتے ہیں، بیشتر فیض صاحب جیسا بڑا آدمی جو ہمارے آپ سے عام آدمی سے 10 سال پہلے باشعور ہو جاتا ہے، جو بات کسی عام آدمی کو 30 سال کی عمر میں سمجھ میں آتی ہے، نظام کی، ڈسپیرٹی کی، امیری غریبی کی، ظلم کی، وہ بات فیض جیسے آدمی کو شاید اس سے 10 سال پہلے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اتنا بڑا آدمی، وہ بھی ابتدا میں یہ کہتا ہے کہ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نصیب، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. پھر یہ ہے کہ اس کو بھی کسی نے نشاندہی کی کہ یہ بھی ایک زندگی کا ایک رخ ہے، مگر ایک زندگی کا رخ یہ بھی ہے کہ جو تمہاری گلیوں میں، تمہارے بازاروں میں، تمہارے لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ بھی کوئی ہے. تو عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا شروع میں کیوں نہیں ہوتا. تو آج آپ کے متفائل اس کے پورے فلسفے کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ 17-18 دیکھیں نا، آپ کی بلوغت جو ہے، آپ کو جن سے مخالف جو ہے، صنف مخالف کب اچھا لگنی شروع ہوتی ہے؟ 13-14 سال کی عمر سے آپ کو آنچل اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. جو صنف مخالف جو ہے، اس کی آواز آپ کو گرویدہ کرنا شروع ہو جاتی ہے. 15-16 سال کی عمر میں اور زیادہ آپ کو، اور اسی عمر میں آپ شعر کہنا عموماً لوگ شروع کرتے ہیں. پہلا جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ یہی انسان کا ہوتا ہے. 13-14 سال کے کسی بھی بچے سے بہت کو غیر معمولی آدمی کو پیدا ہو جائے تو ممکن ہے کہ وہ آپ سے 14 سال کا ہو اور وہ آپ سے کہے کہ یار سوشلزم میں اور کمیونزم میں کیا فرق ہوتا ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے. ابتدا میں یہی چیز ہے جو سب سے پہلے انسان پہ آشکار ہوتی ہے. جیسے جب وہ گھر میں آنکھ کھولتا ہے تو ماں اور باپ کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے، یہ اس کی دنیا ہوتی ہے. پھر جو آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں، وچ از ویری نیچرل. لیکن یہ بنیادی طور پہ اصل ایشو نہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی دکھ جب اسے ملتا ہے، چاہے وہ کسی کے چھن جانے کا، چاہے وہ کسی کو نہ پانے کی محرومی کا دکھ، چاہے کسی قسم کی تشنگی، پھر آگے بڑھتا ہے تو بعض اوقات اس کو لگتا ہے کہ زمانے نے میری قدر نہیں کی، مجھے نوکری نہیں ملی، یہ دکھ. آگے بڑھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں تو 20 گھنٹے کام کرتا ہوں، مجھے اپنے بچوں کو، اپنی ماں کو، اپنی اہلیہ کو، اپنے دوستوں کو وقت دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے. تو غم روزگار، اس کے اوپر پھر وہ شعر کہتا ہے. پھر زندگی بڑھتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ میرے لوگ جو ہیں، یہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں، یہ کس قسم کرسی میں زندگی گزار رہے ہیں. یہ میرے ہاسپٹلس کا حال دیکھو یار. ایک طرف تو وہ نظام ہے جہاں 60,000 روپے سے لے کے 1.5 لاکھ فیس ہے، اور ایک طرف یہ عالم ہے کہ اسکولوں میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں. تو لازم بات ہے یہ تبھی ہوگا نا. 14 سال کا بچہ تو اس کو نہیں فیس کر سکتا. جب وہ یہ دیکھتا ہے تو یہ دکھ پھر اس کو ہوتا ہے، تو پھر وہ اس پہ بھی شعر کہتا ہے. تو یہی عموماً یہ سفر جو ہے، اس سفر کا جو کرونالوجی ہے وہ عموماً یہی ہوا کرتی ہے. فیض نے بھی پہلے گل و بلبل پہ شعر کہے، محبت پہ شعر کہے. پھر فیض کو اندازہ ہوا کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. کہ محبوب کا قرب جو ہے، محبوب کے ساتھ عرف عام میں ایک ڈیٹ جو ہے وہ آپ کو بہت لطف دیتی ہے.
مگر جب آپ اپنے کسی بچی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کسی بچی کے ساتھ یا بچے کے ساتھ اگر خدا نخواستہ ریپ ہو جاتا ہے، یا کسی مالکن کو، امیر سوسائٹی میں رہنے والی کو، ملازمہ کو مارتی ہے، اور آپ اٹھ کے پلے کارڈ لے کے آپ اس بچے، اس غریب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ راحت جو ہے یہ محبوب کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی راحت سے بھی بڑی راحت ہے۔ تو پھر یہ فیض کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اور بھی راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، تو پھر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک سفر ہے، وہ سفر سبھی کرتے ہیں۔ تو پہلا دکھ ہی چونکہ عموماً زندگیوں میں، جیسے میں آپ کو بتاؤں، میں نے پہلا شعر اپنے والد کی ڈیتھ پہ کہا تھا، اس لیے کہ میرا پہلا دکھ جو تھا زندگی کا سب سے بڑا، وہ میرے والد کا میری زندگی سے لے کر۔ تو بنیادی طور پہ عموماً لوگ شاعروں پہ لگا دیتے ہیں کہ محبت ایشو نہیں ہے، محبت اپنی جگہ موجود ضرور ہے۔ بنیادی طور پہ جو کوئی بھی غم ہے، کوئی بھی دکھ ہے، کوئی بھی محرومی جو ہے، وہ بنیادی طور پہ آپ کو شعر کہلاتی ہے۔ بس میں شاید 14 سال کا تھا تو مجھے تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جارج فلائیڈ کے ساتھ امریکہ میں کیا ہوا ہے، اور نسل پرستی کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، اور جو سیاہ فام لوگ ہیں ان کے ساتھ تاریخ نے کیا کیا ظلم جو ہیں وہ کیے ہیں۔ مگر ابھی اس عمر میں آ کے جب جارج فلائیڈ کے گردن پہ گھٹنا رکھا گیا تو اگر میں قسم کھانا اچھا نہیں لگتا کہ میں 3 راتیں، وہ امریکہ میں ایک سیاہ فام آدمی جو، میں 3 راتیں شدید بے خوابی کا شکار رہا۔ میں اگر تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر لوں تو میں یہ کہوں کہ میں 3 راتیں سو نہیں سکا۔ پھر میں نے ایک نظم کہی، جب وہ میں نے نظم کہی تو مجھے لگا کہ مجھے تھوڑا سکون ہوا ہے اور تھوڑا اطمینان ہوا ہے۔ تو جب آپ پھر جو عمر گزرتی ہے، آپ کا احساس، آپ کی ریئلائزیشن بڑھتی ہے سوسائٹی پہ، انسان پہ، کائنات پہ، تو پھر آپ ہر مظلوم کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ شاعر دکھ کے اوپر شعر کہتا ہے، محرومی پہ شعر کہتا ہے، جو اس کی زندگی میں آتی ہے، اس میں محبوب بھی ہے، اس میں وطن بھی ہے، اس میں اپنے لوگ بھی ہیں، اس میں جارج فلائیڈ سیاہ فام بھی ہے۔